یہ ایک روایت ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ، کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کے حوالے سے ترمذی کی روایت ہے، البانی کے ریفرنس سے پیش کی گئی ہے، حسن کا حکم ہے کہ جو کوئی اس طرح کے کسی عمل میں مشغول رہتا ہے تو پھر اس کے قتل کی بات کی گئی ہے۔ ہمارے فقہا کے ہمیں بعض آراء اس طرح آتی ہیں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہر جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے احاد میں جو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں بعض اوقات ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سننے والوں نے ٹھیک سنی ہیں، صحیح موقع پر بیان کی ہیں، ان کو صحیح پس منظر کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کیے ہیں یا قتل کے لیے جو صورتیں بیان کی ہیں، خاص طور پر یہاں چونکہ قتل کا ذکر ہے، وہ بالکل متعین طور پر قرآن مجید میں بیان ہو گئی، یعنی قرآن نے اس میں گنجائش نہیں رکھی کہ میں آپ اپنی کوئی رائے دیں۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی کسی انسان کی جان لینے کی دو ہی صورتیں ہیں، اس نے کسی کو قتل کر دیا اور قصاص میں اس کی جان لی جا رہی ہے، یا وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا۔ تو اس طرح کے لوگ جو سوسائٹی میں انارکی پیدا کر دیں یا اس طرح کی چیزوں کو پیشہ بنا کے بیٹھ جائیں یا ان کو اس سے روکا جائے اور وہ اس میں جبر پر اتر آئیں، ایسے اوباش قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے قتل کی سزا کو دو چیزوں کے ساتھ متعین طور پر خاص کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب ہر روایت اسی کے تحت اس کی روشنی میں دیکھی جائے گی، اور میرے علم کی حد تک فقہا نے بھی اس کو اس طرح علی الاطلاق قبول نہیں کیا۔